الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کے درس کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، آج کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک سوچ اور ایک فکر۔ یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے محاسبے کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس میں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہم جو ہیں وہ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا درجہ رکھتی ہیں، یا یہ جو نیکیاں ہم بظاہر کر رہے ہیں یہ کہیں قیامت والے دن ہمارے منہ پہ تو دے کے مار نہیں دی جائیں گی۔ روزے کا اور رمضان المبارک کا فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں شیاطین کو اللہ پاک جکڑ دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہے؟ یہ باقی 11 مہینے میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بندہ 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہ کے اپنے نفس کو ذلیل اور خوار کرتا رہتا ہے، اس کے اندر پیسے کی ہرس ہے، زنا کی چاہت ہے، ریاکاری ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر یہ جو روحانی بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں۔ یہ ماہ مقدس کا مہینہ ایک بہترین مہینہ ہے کہ انسان کو نا یہ مہینہ آئینہ دکھاتا ہے کہ اب تو شیطان بند ہے۔ اب اگر تمہارے اندر خباثت موجود ہے، اب بھی تم اگر شیطانی والے کام کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے نفس کے اندر یہ خباثت موجود ہے۔ جو 11 مہینے تم نے اس شیطان نفس کے ساتھ گندگی غلاظت کے ساتھ گزارے ہیں، یہ ایک مہینہ بھی تم اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکے۔ حالانکہ اگر یہ کوشش کرے اور اس ایک مہینے کے اندر پریکٹس کرے، اپنے آپ کو ان تمام لایانی چیزوں سے، لایانی گفتگو سے اور بے فضول دوستوں کی گیدرنگ سے جہاں پہ طنز و مزاح اور بے حیائی کی گفتگو ہوتی ہو، ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور دل کے اندر یہ خوف پیدا کر لے کہ میں نے مرنا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں کیا لے کے حاضر ہوں گا اللہ کے سامنے؟ کیا میرے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں؟ کیا اتنے اخلاص کے ساتھ میں نے وہ نیکیاں کی ہوئی ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اگر ابھی میری جان قبض کر لی جائے تو میں وہ لے کے حاضر ہو جاؤں گا اور میری مغفرت ہو جائے گی، کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ یا جو اعمال میں لے کے جاؤں گا تو وہ میری دوزخ کو آگ کے انگارے بنا دیں گے؟ یہ فکر اور یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ پیسہ کمانے کا نہیں تھا، یہ مہینہ جو تھا وہ عیاشیوں کا نہیں تھا، یہ مہینہ اچھے اچھے کھانے کھانوں کا نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کے اندر بہترین سے بہترین کھانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، دعوتیں جو ہنسی ہیں بہترین سے بہترین ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بازار چلے جائیں آپ تو بازاروں میں رنگا رنگ کی محفلیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، ساری ساری رات سحری تک۔ دوستوں کو دیکھ لیں آپ، باہر لوگوں کو، وہ چوراہوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، تاش کھیل رہے ہوں گے۔ مطلب یہ مہینہ تھا اپنے رب کو گریہ زاری کر کے، اس کے سامنے توبہ استغفار کر کے ندامت کرتا کہ یا اللہ، یہ جو پچھلے 11 مہینہ میں نے تیری نافرمانی کی، غفلت میں گزار دیے، اس ایک مہینے میں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور تو اپنے اس مہینے کی برکت سے مجھے توفیق دے کہ میں آنے والے باقی 11 مہینے میں بھی تیری اطاعت کر سکوں، تیری فرما برداری میں، تیری شکر کے ساتھ جو ہے وہ تیری زندگی گزار سکوں، اور اس معاشرے میں باعث خیر بن کے رہوں۔ لیکن ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، بازار چلے جائیں، 100 والی چیز 500 کی مل رہی ہے، 500 والی 1000 کی مل رہی ہے۔ ہر چیز، وہ کھانے کی ہو یا وہ پہننے کی چیز ہو، آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ دگنی قیمت کے اوپر وہ چیز مل رہی ہوتی ہے۔ جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ یہ مہینہ تو تھا لوگوں میں بانٹنے کا، لوگوں میں خیرات کرنے کا، صدقہ دینے کا، ان لوگوں تک بھی پہنچانے کا جو پورا پورا سال اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ لیکن ہم نے کیا کیے؟ ہم نے اپنے پیٹ بھرنے میں لگ گئے، ہم لوگ مال کمانے میں لگ گئے۔ یہ راتیں اللہ کی راہ میں جاگنے کی تھی، ہم نے ان راتوں میں کھیل تماشے شروع کر دیے۔ تو اگر اس طرح سے اگر ہم نے اس مہینے کی بے حرمتی کی اور ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو یاد رکھ لیں کہ ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، ہم کبھی بھی خیر نہیں پانے والے ہوں گے، اور نہ ہمارا اختتام جو ہے وہ خیر کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم اللہ کے اس مقدس مہینے کی تذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، ٹھیک ہے، اور کتنی بے شمار چیزیں جو اس ماہ مقدس میں ہوئی، جو ہم درس میں سلسلہ وار اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ تو فقط کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خدا را یہ جو کچھ گنتی کے دن رہ گئے ہیں، اس کو شور شرابے میں، کھیل کود میں، لایانی گفتگو میں، مال کمانے کی لالچ میں، ہرس میں نہ کریں، اس کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں کریں۔ اور جو تاجر حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کریں، کوشش کریں کہ چیز سستی جتنی کر سکیں تاکہ عام انسان کو بھی وہ چیز ملے۔ جب اس کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کے رزق میں، مال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرما دے گا۔ یاد رکھ لیں، حلال سے کمایا ہوا برکت والا جو مال ہوتا ہے نا، اس کے 100 روپے میں بھی اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اگر وہ حرام طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا کے آپ نے اگر 1000 روپے بھی کما لیا، لاکھ روپے بھی کما لیے، تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، بلکہ وہ الٹا آپ سے ضائع ہو جائے گا۔ تو برکت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات اس ماہ مبارک کی ہمیں جو ہے وہ اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تھوڑا بہت یہ مہینہ رہ گیا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔